بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، ابراہیمی میڈیا چینل میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ شریعت کے بعد احکام میں غلط فہمیوں کا ازالہ کے عنوان سے اب تک کئی قسطیں آ چکی ہیں اور افادہ عام کی غرض سے اسے منظر عام پہ لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے، اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے کو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں جس کے اندر بہت سارے لوگ غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ یعنی پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ بھی، اور جو بے پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی۔ اور پڑھے لکھے طبقے میں وہ طبقہ جسے ہم ایڈوکیٹ اور وکیل کے نام سے جانتے ہیں، وکلا میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ عام آدمی تو بہت دور کی بات۔ وہ مسئلہ طلاق سے متعلق ہے۔ طلاق کے تعلق سے ہر طبقے کے لوگ تقریباً، شہر ہو دیہات ہو، پڑھے لکھے ہوں بے پڑھے لکھے ہوں، سب برابر کے اس غلط فہمی میں شریک ہیں کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر میاں بیوی میں علیحدگی کی نوبت آ جائے تو جب تک بیوی کو شوہر تینوں طلاق نہیں دے دیتا تب تک وہ سمجھتے ہی نہیں کہ طلاق واقع ہوئی۔ حالانکہ اس غلط فہمی کے نتیجے میں کیسے کیسے واقعات سامنے آ رہے ہیں اور کیسے حالات کا ہمیں ماضی قریب میں سامنا کرنا پڑا۔ شریعت جبکہ خود اس چیز کے سراسر خلاف ہے، اور شریعت میں کہیں سے بھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ایک ہی ساتھ تینوں طلاقیں دی جائیں۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس کی تائید نہیں کی گئی ہے کہ جب بھی طلاق کی نوبت آوے تو ایک ساتھ تینوں طلاق دے دو۔ اس کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن شرعی طریقے سے ہٹ کر اس مروجہ طریقے پر چلنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کا اخروی نقصان ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی وہ بہت سخت پریشانیوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اور دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں بھی، اور اخروی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا نقصان یہ سامنے آیا، جیسا کہ یہ ہمارے لیے کوئی حادثے سے کم نہیں تھا، جو کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا کہ بھئی ایک مجلس کی 3 طلاق مانی ہی نہیں جائے گی، اور اس کے نتیجے میں جو شوہر کو 3 سال کی سزا جیل میں کاٹنی ہوگی، اور کیا کیا جو قوانین بن کر سامنے آئے، یہ ہم سب کی انہی سب غلط کاریوں، غلط فہمیوں اور انہی سب خلاف شریعت امور پر عمل کرنے کا یہ نتیجہ تھا۔ اس میں ہم سب بھی برابر کے شریک ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں اس معاملے میں کبھی سنجیدگی سے غور کیا۔ اس لیے میں آج آپ کے سامنے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حالانکہ میں نے پہلے بھی مختلف ذرائع سے یہ بات منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے کہ یہ مروجہ طریقہ جو طلاق کا کہ ایک مجلس میں 3 طلاق آدمی دے دے، تو یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ میں پہلے بھی لوگوں کو متوجہ کر چکا ہوں۔ میں نے محلے کے سردار صاحبان کو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ طلاق ان کے تھرو دلوائی جاتی ہے تو وہ سردار صاحبان بھی باقاعدہ لڑکے سے یہ کہتے ہیں کہ 3 قدم چلو، ایک ایک قدم پر ایک ایک طلاق دیتے ہوئے 3 قدم باقاعدہ چلاتے ہیں۔ اللہ بہتر جانے یہ کہاں کی شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے، کون سی ان کی شریعت ہے ان سردار صاحبان کی، جو اپنی موجودگی میں اپنی سرپرستی میں اس طریقے سے طلاق دلواتے ہیں، اور باوجود کہ اتنا اس کے خلاف
اس طریقے کے حالات سامنے آئے، قوانین بنے، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن آج بھی افسوسناک صورتحال ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس پر کنٹرول آج بھی نہیں ہوا۔ آج بھی جو طلاقیں دلوائی جا رہی ہیں، طریقہ تھوڑا بدل گیا ہے لیکن دلوائی تینوں ہی جاتی ہیں، اور خاص طور سے جو وکیل حضرات ہیں ان کے تھرو جب طلاق دلوائی جاتی ہے تو قانونی جو دقتیں و پریشانیاں ان کو سامنے رکھ کر وہ ہر حال میں 3 ہی طلاق دلوانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک مہینے میں 3 طلاق، ایک طلاق ایک مہینے میں دوسرے طلاق۔ ارے بھائی کیا ضرورت ہے 3 طلاق دلوانے کی؟ جب شریعت نے یہ ایک ضابطہ مقرر کیا ہے، اس کے اندر ایک آپشن ایسا ہے کہ ایک طلاق ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس کو دے دیا جائے تو نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، دوسری تیسری طلاق نہ بھی دلوائی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اور اچھا ہے کہ اس کے اندر گنجائش رہتی ہے کہ آئندہ کبھی میاں بیوی کے اندر یہ موافقت ہو گئی اور طلاق کے باوجود اگر دونوں میاں بیوی ایک ساتھ حسب سابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بغیر حلالہ اس طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کی گنجائش رہتی ہے، جسے طلاق بائن شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ تو ایک آپشن موجود ہے، اس پر عام طور سے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، اس پر غور نہیں کرتے، اس کو سیکھنے اور معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ جب تک 3 طلاق نہیں دلوائی جائے تب تک اس کی طلاق کا معاملہ حل نہیں ہوگا، میاں بیوی کے اندر حرمت نہیں پیدا ہوگی اور قطع تعلق نہیں ہوگا، دونوں میاں بیوی بنے رہیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اور اگر کہیں یہ شرعی طریقے سے 1 یا 2 طلاق یا طلاق بائن دلوائی بھی جاتی ہے تو لوگوں کو بڑا اشکال ہوتا ہے کہ یہ کیسی طلاق، یعنی اس قدر غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے، طویل زمانے سے یہی دیکھتے سنتے آئے ہیں، تو ان کو ایک عجوبہ سا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک نئی چیز کیسے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں فی الحال میں آپ کو اسی پر توجہ دلا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ پہلی بات یہ سن لیں کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور ایک اچھا طریقہ قرآن و شریعت کے اندر جو موجود ہے جو طلاق بائن کا ہے کہ اس کو دینے کے بعد فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر گنجائش بھی رکھی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آئندہ کبھی موافقت کی صورت پیدا ہو جائے تو بغیر حلالے کے وہ دوبارہ نکاح ممکن ہے، جبکہ 3 طلاق دلوانے کے بعد بغیر حلالے شرعی جو قرآن کے اندر جو ایک طریقہ لکھا ہوا ہے تو اس کے بغیر وہ طلاق نہیں دی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فی الحال میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آگے کی قسط میں آپ کو طلاق کی کیا قسمیں ہیں ان قسموں کے اوپر مختصراً روشنی ڈالوں گا، اور طلاق بائن کے بارے میں خاص طور سے ذکر کروں گا کہ اس کے دینے سے کیا اثر مرتب ہوتا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ فی الحال یہیں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور جملہ شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔